مولا حسین مولا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ جو بھی میں نے کار رسالت انجام دیا، میں تم سے اس کی کچھ اجرت نہیں چاہتا مگر میری قرابت یعنی میرے گھر والوں سے مودت کرو۔ حضور کے گھر والے ہیں کون؟ تو مشہور و معروف حدیث شریف جس کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے ایک کالی چادر زیب فرما رکھی تھی جس میں آپ خود تھے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اسی چادر میں لیا اور بی بی پاک کو اور مولائے کائنات کو اسی چادر میں لے کر قرآن پاک کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور فرمایا باری تعالی یہ میرے اہل بیت ہیں، بس تو ہر گندگی کو ان سے دور رکھ۔ تو اہل بیت جن سے محبت اور مودت کرنے کا حکم قرآن میں آیا ہے وہ پنجتن پاک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی پاک خاتون جنت مولا علی مشکل کشا، امام حسن المجتبی اور امام حسین شہید کربلا علیہ السلام ہیں۔ تو پتہ چلا پنجتن پاک علیہ السلام سے محبت و مودت کرنا نص قرآن سے فرض ہے اس امت پر۔ ابھی کچھ دن پہلے ماہ محرم کی 10 تاریخ گزری جس کو عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ اس دن کیا کچھ گزرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین پر سب جانتے ہیں اور لوگ ان کا غم بھی مناتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی یاد میں سبیلے، لنگر، جلوس، تعزیے سب ہوتا ہے۔ 28 صفر المظفر بھی ایک ایسی ہی دردناک تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے پر۔ یہ وہی تاریخ ہے جس میں مولا امام حسن المجتبی علیہ السلام کو 7ویں مرتبہ زہر دے کر ظالموں نے شہید کر دیا تھا۔ تو جس طرح آپ لوگوں نے محرم میں ذکر امام حسین کیا، اسی طرح ذکر امام حسن کرنا بھی فرض ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر ذکر امام حسن کے پنجتن پاک علیہ السلام کا فیضان حاصل نہیں ہوتا اور مودت کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوتا۔ اسی لیے بزرگان دین نے دونوں امامین کریمین کا ذکر خیر کیا اور کروایا۔ اب جو ان کا ہے یا ان بزرگوں کا نام لیوا ہے یا اپنی نسبت ان بزرگان دین سے جوڑتا ہے، اس کو لازم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں بالخصوص امامین کریمین علیہ السلام کا ذکر خیر دل کھول کر کرے اور بحسب حیثیت ان کی محبت میں لنگر و سبیل کرے یا جس طرح چاہے ان کی محبت میں خراج عقیدت پیش کرے، ان کو نظر پیش کرے۔ یہ طریقہ کار الحمدللہ ہر خانقاہ کا ہے اور ہر ولی کامل کا یہی پیغام ہے اپنے چاہنے ماننے والوں کو۔ اور ہمارے یہاں دیواں شریف میں سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرو کے آستانہ عالیہ میں تو 28 صفر المظفر میں امام حسن علیہ السلام کا یوم شہادت اور امام حسین علیہ السلام کا 50 دونوں کو یکجا کیا جاتا ہے، اور نہایت تزک و احتشام سے یہ تقریبات ہر سال صفر المظفر کی 27 تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک منائی جاتی ہے، جس میں دور دراز سے محبان اہل بیت تشریف لاتے ہیں اور پنجتن پاک علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے ہیں، اور آستانہ عالیہ پر مجلس امامین کریمین ہوتی ہیں اور نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دیواں شریف کے رہنے والے اور آس پڑوس کی بستی والے بھی ان تاریخوں میں
تعزیہ شریف لا کر سرکار کے آستانے شریف کے آنگن میں رکھتے ہیں، جس کی زیارت سے لوگ مشرف ہوتے ہیں، اور لنگر و سبیل کا سلسلہ تو 3 دن تک ہمہ وقت جاری ہی رہتا ہے۔ آخری دن یعنی 29 تاریخ کو یہ جلوس تعزیہ شریف اٹھتا ہے اور مقامی کربلا جو کہ کچھ دور ہے وہاں جا کر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ شب میں آستانہ شریف پر مجلس امامین کریمین ہوتی ہے، اس کے بعد سرکار کی امام بارگاہ کا تعزیہ شریف اٹھتا ہے، جس میں کافی لوگ شرکت بھی کرتے ہیں۔ ہمارا پیر پنجتن پاک کا وارث ہے اور انہی کے در سے ہم وارثیوں کو فیضان پنجتن پاک علیہ السلام حاصل ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیر خانے کی اصل تعلیم ہی محبت و مودت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ هو الوارث الکریم۔ من أنت يا حسين أحييت القلوب فرجت الكروب أيقظت الشعوب يا سبط الرسول حسين مولانا في هذه الدنيا تظل عنوانا حسين مولانا ما غبت في يوم عنا لا لست تنسانا حسين مولانا